السلام علیکم سامعین، کیا حال ہیں؟ بالکل خیر خیریت سے ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جو مل کر کتاب پڑھ رہے ہیں جس کا خوبصورت سا نام ہے قصص القرآن، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم 107 پیجز پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، اور یہ ہے پارٹ نمبر 14۔ ہم سٹارٹ لیں گے پیج نمبر 108 سے، اور ہیڈنگ ہے کہ صرف ایک خاندان مومن اور پاک۔ آئیے جانتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے کی تمام آبادیوں اور بستیوں میں صرف ایک ہی خاندان مومن اور پاک نفس تھا، اور خدا نے بھی اسے عذاب سے نجات دی، جیسا کہ قرآن میں مذکور ہے انورٹڈ کاما کہ ہم نے وہاں ایک خاندان کے سوا کوئی بھی مسلمان نہ پایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 36 ہے۔ لکھا ہے یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی مومنین کی صف سے خارج تھی، اس لیے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی۔ وہ عورت جو خانوادہ نبوت میں شامل تھی اسے تو مومنین اور مسلمین سے جدا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے کفر و شرک اور بت پرستی کی وجہ سے اس صنف سے جدا ہو گئی۔ اس طرح کلام سے واضح ہوتا ہے کہ وہ عورت منحرف العقیدہ تھی۔ کچھ بعید نہیں کہ اس میں یہ بدعقیدگی اس مشرک معاشرے کے اثر سے پیدا ہو گئی ہو اور ابتدا میں مومن و موحد ہو۔ اس صورت میں حضرت لوط علیہ السلام پر یہ اعتراض نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایسی مشرکہ سے نکاح ہی کیوں کیا تھا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اگر کچھ اور لوگ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے ہوں گے تو وہ حتما نزول عذاب سے پہلے اس گناہ آلود زمین سے ہجرت کر گئے ہوں گے۔ تنہا حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال اس مقام پر اس توقع سے آخری وقت تک ٹھہرے ہوں گے کہ ممکن ہے کہ ان کی تبلیغ و ڈرانے کا لوگوں پر اثر ہو، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرشتوں کی گفتگو ختم ہو گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ہیڈنگ ہے حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ لکھا ہے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے پر بہت ہی ناراحت اور پریشان ہوئے، ان کی فکر اور روح مضطرب ہوئی اور غم و اندوہ نے انہیں گھیر لیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ الفاظ تھے سورہ ہود کی آیت نمبر 77 کا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اسلامی روایات اور تفاسیر میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس وقت اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اچانک انہوں نے خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا جو ان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے یہاں مہمان ہونا چاہتے تھے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام مہمانوں کی پذیرائی بھی چاہتے تھے، لیکن اس حقیقت کی طرف بھی ان کی توجہ تھی کہ ایسے شہر میں جو انحراف جنسی کی آلودگی میں غرق ہے، ان خوبصورت نوجوانوں کا آنا طرح طرح کے مسائل کا موجب ہے اور ان کی آبرو ریزی کا بھی احتمال ہے۔ اس وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام سخت مشکل سے دوچار ہو گئے۔ یہ مسائل روح فرسا افکار کی صورت میں ان کے دماغ میں ابھرے اور انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ سے کہنا شروع کیا انورٹڈ کاما آج بہت سخت اور وحشتناک دن ہے، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 77 کا حصہ ہے جو ہم نے پڑھے۔ لکھا ہے بہرحال حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ اپنے نووارد مہمانوں کو اپنے گھر لے جاتے، لیکن اس بنا پر کہ وہ غفلت میں نہ رہیں راستے میں چند مرتبہ ان کے گوش گزار کر دیا کہ اس شہر میں شریر اور منحرف لوگ رہتے ہیں، تاکہ اگر مہمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو صورتحال کا اندازہ کر لیں۔ خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب تک یہ پیغمبر 3 مرتبہ اس قوم کی برائی اور انحراف کی گواہی نہ دے انہیں عذاب نہ دینا، یعنی یہاں تک کہ ایک گناہ گار قوم سے متعلق بھی حکم خدا عدالت کے ایک عادلانہ فیصلے کی روشنی میں انجام پائے، اور ان رسولوں نے راستے میں 3 مرتبہ لوط علیہ السلام کی گواہی سن لی۔ ہم آگے پیج 109 پر۔ لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے مہمانوں کو اتنی دیر تک کھیت میں ٹھہرائے رکھا کہ رات ہو گئی، تاکہ شاید اس طرح اس شریر اور آلودہ قوم کی آنکھ سے بچ کر حفظ و آبرو کے ساتھ ان کی پذیرائی کر سکیں۔ لیکن جب انسان کا دشمن خود اس کے گھر کے اندر موجود ہو تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہ جو ایک بے ایمان عورت تھی اور اس گناہ گار قوم کی مدد کرتی تھی، جب اسے ان نوجوانوں اور خوبصورت مہمانوں کے آنے کی خبر ہوئی تو چھت پر چڑھ گئی۔ پہلے اس نے تالی بجائی، پھر آگ روشن کر کے اس کے دھوئیں کے ذریعے اس نے منحرف قوم کے بعض لوگوں کو آگاہ کیا کہ لقمہ تر جال میں پھنس چکا ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ قوم لوط آپ کے گھر میں داخل ہو گئی۔ لکھا ہے کہ شہر والوں کو جب لوط علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا پتہ چلا تو وہ ان کے گھر
کی طرف چل پڑے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے۔ گمراہی کی شرمناک وادی میں بھٹکنے والے ان افراد کا خیال تھا کہ گویا نر مال ان کے ہاتھ آ گیا ہے، خوبصورت اور خوش رنگ نوجوان، اور وہ بھی لوط کے گھر میں۔ قرآن میں اس جگہ اہل مدینہ استعمال ہوا ہے، اور یہ کہ تعبیر نشاندہی کرتی ہے کہ کم از کم شہر کے بہت سے لوگ ٹولیوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اس سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک بے شرم، ذلیل اور جسور تھے۔ جیم سین واورے خصوصاً لفظ یستبشرون یعنی ایک دوسرے کو بشارت دیتے تھے کہ ان کی آلودگی کی گہرائی کی حکایت کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شرمناک عمل ہے کہ شاید کسی نے اس کی نظیر جانوروں میں بھی بہت ہی کم دیکھی ہوگی، اور یہ عمل اگر کوئی انجام دیتا بھی ہے تو کم از کم چھپ چھپا کر اور احساس شرمندگی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ لیکن یہ بدکار اور کمینہ صفت قوم کھلم کھلا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی تھی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کا شور و غل سنا تو بہت گھبرائے اور مضطرب ہوئے۔ انہیں اپنے مہمان کے بارے میں بہت خوف ہوا، کیونکہ ابھی تک وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مہمان مامورین عذاب ہیں اور قادر و قاہر خدا کے فرشتے ہیں۔ لہٰذا وہ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، انورٹڈ کاما میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ہیں سورہ ہجر کی آیت نمبر 68 کے، انورٹڈ کاما، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میری آبرو نہ گواؤ۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، یعنی اگر تم خدا، پیغمبر اور جزا و سزا کے مسئلے سے صرف صرف نظر کر لو تو بھی کم از کم یہ انسانی مسئلہ ہے، اور یہ بات تو سب انسانوں میں چاہے مومن ہو یا کافر موجود ہے کہ وہ مہمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ تم کیسے انسان ہو کہ اتنی سی بات بھی نہیں مانتے ہو؟ اگر تمہارا کوئی دین نہیں تو کم از کم آزاد انسان تو بنو۔ اس کے بعد آپ نے مزید کہا، آؤ خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور یہ الفاظ سورہ ہجر آیت نمبر 69۔ پھر لکھا ہے، لیکن وہ بہت جسور اور منہ پھٹ تھے، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سے کیسا مطالبہ کیا ہے۔ الٹا اس طرح سے پیش آئے جیسے لوط علیہ السلام سے کوئی جرم سرزد ہوا ہو، اور انہوں نے زبان اعتراض دراز کی اور کہنے لگے، انورٹڈ کاما، کیا ہم نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ دنیا والوں کو اپنے یہاں مہمان نہ ٹھہرانا اور کسی کو اپنے یہاں نہ آنے دینا؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ ہجر آیت نمبر 70 ہم نے پڑھی، اور اب اس کتاب کے پیج نمبر 110 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے، تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی اور ہمارے کہنے پر عمل کیوں نہ کیا؟ یہ اس بنا پر تھا کہ یہ قوم انتہائی کم ظرف اور کنجوس تھی۔ یہ لوگ ہرگز کسی کو اپنے یہاں مہمان نہیں ٹھہراتے تھے، اور اتفاق سے ان کے شہر قافلوں کے راستے میں پڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام بعض آنے والوں کے ساتھ اس لیے کہ کوئی ان کے یہاں نہ ٹھہرے نہ آئے، آہستہ آہستہ ان کی عادت بن گئی۔ لہٰذا جب حضرت لوط علیہ السلام کو شہر میں کسی مسافر کے آنے کی خبر ہوتی تو اسے اپنے گھر میں دعوت دیتے کہ وہ کہیں ان کے چنگل میں نہ پھنس جائے۔ ان لوگوں کو جب اس کا پتہ چلا تو وہ بہت سیخ پا ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام سے کھل کر کہنے لگے کہ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اب تم کسی مہمان کو اپنے گھر لے جاؤ۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے، اے کاش میں تم سے مقابلہ کر سکتا۔ لکھا ہے، بہرحال جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی یہ جسارت اور کمینہ پن دیکھا تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تاکہ انہیں خواب غفلت اور انحراف و بے حیائی کی مستی سے بیدار کر سکے۔ آپ نے کہا، تم کیوں انحراف کے راستے پر چلتے ہو؟ اگر تمہارا مقصد جنسی تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو جائز اور صحیح طریقے سے شادی کر کے انہیں پورا کیوں نہیں کرتے؟ یہ میری بیٹیاں ہیں، تیار ہوں کہ انہیں تمہاری زوجیت میں دے دوں۔ اگر تم صحیح کام انجام دینا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے۔ اور یہ الفاظ سورہ ہجر آیت نمبر 71 کے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تو چند بیٹیاں تھیں اور ان افراد کی تعداد زیادہ تھی، لیکن مقصد یہ تھا کہ ان پر اتمام حجت کیا جائے اور کہا جائے کہ میں اپنے مہمانوں کے احترام اور حفاظت اور تمہیں برائی کی دلدل سے نکالنے کے لیے اس حد تک ایثار کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات واضح ہے کہ جب لوط علیہ السلام یوں ہی اپنی لڑکیوں کا عقد ان مشرکوں اور گمراہوں سے نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ پہلے ایمان لے آؤ تاکہ بعد میں اپنی لڑکیوں کی شادی تم سے کر دوں۔ لیکن افسوس، شہوت، انحراف اور ہٹ دھرمی کہ اس عالم میں ان میں ذرہ بر بھی انسانی
اخلاق اور جذبہ باقی ہوتا تو کم از کم اس امر کے لیے کافی تھا کہ وہ شرمندہ تو ہوتے اور پلٹ جاتے، مگر نہ صرف یہ کہ وہ شرمندہ نہ ہوئے بلکہ اپنی جسارت میں اور بڑھ گئے اور چاہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ وہ قوم حرص اور شوق کے عالم میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے بڑی تیزی سے لوط کی طرف آئی، مگر اس تباہ کار قوم نے نبی خدا حضرت لوط علیہ السلام کو بڑی بے شرمی سے جواب دیا، انورٹڈ کاما کہ تو خود اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ہمارا تیری بیٹیوں میں کوئی حق نہیں، اور یقیناً تو جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ ہجر آیت نمبر 79۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ وہ مقام تھا کہ اس بزرگوار پیغمبر نے اپنے آپ کو ایک محاصرے میں گھرا ہوا پایا اور انہوں نے نہ راحتی و پریشانی کے عالم نے فریاد کی، انورٹڈ کاما، اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں اپنے مہمانوں کا دفاع کر سکتا اور تم جیسے سرپھروں کی سرکوبی کر سکتا، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ ہجر آیت نمبر 80۔ یا کوئی مستحکم سہارا ہوتا، کوئی قوم و قبیلہ میرے پیروکاروں میں سے ہوتا اور میرے کوئی طاقتور ہم پیمان ہوتے کہ جن کی مدد سے تم منحرف لوگوں کا مقابلہ کرتا۔ یہ آیت سورہ ہجر اور آیت نمبر 80 کے الفاظ ہم نے پڑھے۔ اب ہم پیج نمبر 111 پہ آ گئے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اے لوط آپ پریشان نہ ہوں۔ لکھا ہے آخر کار پروردگار کے رسولوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی شدید پریشانی دیکھی اور کہا کہ وہ روحانی طور پر کس اضطراب کا شکار ہیں، تو انہوں نے اپنے اصرار کار سے پردہ اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، پریشان نہ ہو، مطمئن رہو کہ وہ ہرگز تم پر دسترس حاصل نہیں کر سکیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ الفاظ سورہ ہود کی آیت نمبر 81 کے تھے۔ لکھا ہے قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ وہ لوط کے مہمانوں کے بارے میں تجاوز کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ یہ آیت نشاندہی کرتی ہے کہ اس وقت حملہ آور قوم پروردگار کے ارادے سے اپنی بینائی کھو بیٹھی تھی اور حملے کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ بعض روایات میں بھی ہے کہ ایک فرشتے نے مٹھی بھر خاک ان کے چہروں پر پھینکی جس سے وہ نابینا ہو گئے۔ بہرحال جب لوط اپنے مہمانوں کے بارے میں ان کی ماموریت کے بارے میں آگاہ ہوئے تو یہ بات اس عظیم پیغمبر کے جلتے ہوئے دل کے لیے ٹھنڈک کا باعث کی مانند تھی۔ ایک دم انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے دل سے غم کا بار گراں ختم ہو گیا اور ان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایسا ہوا جیسے ایک شدید بیمار کی نظر مسیحا پر جا پڑے اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور سمجھ گئے کہ غم و اندوہ کا زمانہ ختم ہو رہا ہے اور اس بے شرم حیوان صفت قوم کے چنگل سے نجات پانے کا اور خوشی کا وقت آ پہنچا ہے۔ مسلمانوں نے فوراً لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ مہمانوں نے فوراً لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم تاریکی شب میں اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لے لو اور اس سرزمین سے نکل جاؤ، لیکن یہ پابندی ہے کہ انورٹڈ کاما تم میں سے کوئی شخص پسے پشت نہ دیکھے، یعنی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ الفاظ ہیں اچھا اس کے بارے میں لکھا ہے حاشیے میں کہ ولا یک تفت منکم احد، یعنی کہ تفسیر کے مفسرین کے چند احتمال ذکر ہیں کہ پہلا یہ کہ کوئی شخص اپنی پسے پشت نہ دیکھے، دوسرا یہ کہ شہر میں سے مال اور وسائل لے جانے کی فکر نہ کرے بلکہ صرف اپنے آپ کو اس ہلاکت سے نکال کر لے جائے، تیسرا یہ کہ اس خاندان کے اس چھوٹے سے قافلے میں سے کوئی شخص پیچھے نہ رہ جائے، چوتھا یہ کہ تمہارے نکلنے کے بعد زمین ہلنے لگے گی اور عذاب کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، لہٰذا اپنے پسے پشت نگاہ نہ کرنا اور جلدی سے دور نکل جانا۔ البتہ کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ سب احتمالات اس آیت کے مفہوم میں جمع ہوں۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو کیا پیغام دیا گیا۔ اچھا اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی فقط، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی فقط تمہاری معاصیت کار بیوی کرے گی جو تمہاری گناہ گار قوم کو پہنچنے والی مصیبت میں گرفتار ہوگی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 81۔ اچھا اگلی ہیڈنگ آ گئی، لکھا ہے کیا صبح قریب نہیں؟ اس میں لکھا ہے بالآخر انہوں نے لوط علیہ السلام سے آخری بات کہی، انورٹڈ کاما، نزول عذاب کا لمحہ اور وعدے کی تشکیل کا موقع صبح ہے اور صبح کی پہلی شعاع کے ساتھ ہی اس قوم کی زندگی غروب ہو جائے گی، انورٹڈ کاما کلوز، سورہ ہود کی آیت نمبر 81 ہم نے یہ پڑھی۔ پھر لکھا ہے کہ ابھی اٹھ کھڑے ہو اور جتنا جلدی ممکن ہو شہر سے نکل جاؤ۔ پھر انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ اور یہ جو جملہ ہے انورٹڈ کاما میں یہ سورہ ہود آیت نمبر 81 کا ہے۔
اب ہم آ گئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 112 پہ. لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ جب ملائکہ نے کہا کہ عذاب کے وعدے پر عمل درآمد صبح کے وقت ہوگا تو حضرت لوط علیہ السلام کو جو اس آلودہ قوم سے سخت ناراحت اور پریشان تھے، وہی قوم کہ جس نے اپنے شرمناک اعمال سے ان کا دل مجروح کر رکھا تھا اور ان کی روح کو غم و اندوہ سے بھر دیا تھا، فرشتوں سے خواہش کی کہ اب جب کہ ان کو نابود ہی ہونا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جلدی ایسا ہو. لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی دلجوئی اور تسلی کے لیے کہا کہ کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آخر کار عذاب کا لمحہ آن پہنچا اور لوط پیغمبر علیہ السلام نے کہ انتظار کے لمحے ختم ہوئے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے انورٹڈ کاما، جس وقت ہمارا فرمان آن پہنچا تو ہم نے اس زمین کو زیر و زبر کر دیا اور ان کے سروں پر مٹیلے پتھروں کی پہم بارش برسائی، انورٹڈ کاما کلوز. اور یہ جو قرآن کے الفاظ تھے وہ سورہ ہود آیت نمبر 82. آئیے آگے پڑھتے. لکھا ہے پتھروں کی یہ بارش اس قدر تیز اور پے در پے تھی کہ گویا پتھر ایک دوسرے پر سوار تھے، لیکن یہ معمولی پتھر نہ تھے بلکہ تیرے پروردگار کے یہاں معین اور مخصوص تھے. اور پھر یہاں پہ لکھا ہے کہ البتہ یہ تصور نہ کریں کہ یہ پتھر قوم لوط کے ساتھ ہی مخصوص تھے، بلکہ اب یہ بلکہ کے بعد جو ہے انورٹڈ کاما میں قرآن کی آیت سورہ ہود آیت نمبر 83 کا حصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ بلکہ یہ کسی ظالم قوم اور جمعیت سے دور نہیں ہیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اس بے راہ رو اور منحرف قوم نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے معاشرے پر بھی. وہ اپنی قوم کی تقدیر سے پہلے تقدیر سے بھی کھیلے اور انسانی ایمان اور اخلاق کا بھی مذاق اڑایا. جب ان کے ہمدرد رہبر نے داد و فریاد کی تو انہوں نے کان نہ دھرے اور تمسخر کیا. اعلیٰ ڈھٹائی، بے شرمی اور بے حیائی یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اپنے رہبر کے مہمانوں کی حرمت و عزت پر تجاوز کے لیے بھی اٹھ کھڑے ہوئے. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کو الٹ کر رکھ دیا. ان کے شہروں کو بھی الٹ جانا چاہیے تھا. فقط یہی نہیں کہ ان کے شہر تباہ و برباد ہو جاتے بلکہ ان پر پتھروں کی بارش بھی ہونا چاہیے تھی تاکہ ان کے آخری آثار حیات بھی درہم برہم ہو جائیں اور وہ ان پتھروں میں دفن ہو جائیں، اس سے کہ ان کا نام و نشان اس سرزمین میں نظر نہ آئے. صرف وحشت ناک تباہ و برباد بیابان، خاموش قبرستان اور پتھروں میں دبے ہوئے مردوں کے علاوہ ان میں کچھ باقی نہ رہے. اگلا پیراگراف ہے کہ کیا صرف قوم لوط کو یہ سزا ملنی چاہیے؟ نہیں، یقیناً ہرگز نہیں، بلکہ ہر منحرف گروہ اور ستم پیشہ قوم کے لیے ایسا ہی انجام انتظار میں ہے. کبھی سنگریزوں کی بارش کے نیچے، کبھی آگ اگلتے بموں کے نیچے اور کبھی معاشرے کے لیے تباہ کن اختلاف کے تحت. خلاصہ یہ ہے کہ ہر ستم گر کو کسی نہ کسی صورت میں ایسے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اب اگلی ہیڈنگ ہے صبح کے وقت نزول عذاب کیوں؟ یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے یہاں پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نزول عذاب کے لیے صبح کا وقت کیوں منتخب کیا گیا؟ رات کے وقت ہی عذاب کیوں نازل نہیں ہوا؟ ایسا اس لیے تھا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آنے والے افراد اندھے ہو گئے اور قوم کے پاس لوٹ کر گئے اور واقعہ بیان کیا تو وہ کچھ غور و فکر کرنے لگے. معاملہ کیا ہے؟ خدا نے صبح تک انہیں مہلت دی کہ شاید بیدار ہو جائیں اور اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں، یا یہ کہ خدا انہیں چاہتا تھا کہ رات کی تاریکی میں ان پر شب خون مارا جائے. اسی بنا پر حکم دیا کہ صبح تک مامور عذاب سے ہاتھ روکے رکھیں. پھر لکھا ہے تفاسیر میں اس کے بارے میں تقریباً کچھ نہیں لکھا گیا، لیکن جو کچھ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے وہ اس سلسلے میں پند قابل مطالعہ احتمالات ہیں. اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 113 پر. لکھا ہے کہ زیر و زبر کیوں کیا گیا، یہ ہیڈنگ ہے. اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ عذاب
کی گناہ کہہ چکے ہیں کہ عذاب کی گناہ سے کچھ نہ کچھ مناسبت ہونا چاہیے. اس قوم نے انحراف جنسی کے ذریعے چونکہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، لہٰذا خدا نے بھی ان شہروں کو زیر و زبر کر دیا، اور چونکہ روایات کے مطابق ان کے منہ سے ہمیشہ رقیق رے کاف یہ کاف اور گندی گندی باتوں کی بارش ہوتی تھی، لہٰذا خدا نے بھی ان پر پتھروں کی بارش برسائی. جس نقطے کا ہم آخر میں ذکر ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنسی انحراف کی طرف افراد کے میلان کے بہت سے علل و اسباب ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ماں باپ کا اپنی اولاد سے سلوک یا ہم جنس اولاد کی نگرانی نہ کرنا، ان کے طرز معاشرت اور ایک ہی جگہ پر سونا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس آلودگی کا ایک عامل بن جائے. اچھا، اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بعض اوقات ممکن ہے کہ اس انحراف سے ایک اور اخلاقی انحراف جنم لے لے. یہ امر قابل توجہ ہے کہ قوم لوط کے حالات میں ہے کہ ان کے اس گناہ میں آلودہ ہونے کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ بخیل اور کنجوس لوگ تھے، اور چونکہ ان کے شہر شام جانے والے قافلوں کے راستے میں پڑتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مہمانوں اور مسافروں کی پذیرائی کریں، لہٰذا ابتدا میں وہ اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ مہمانوں اور مسافروں کو اپنے سے دور بھگائیں، لیکن تدریجاً یہ عمل ان کی عادت بن گیا اور انحراف جنسی کے میلانات آہستہ آہستہ ان کے وجود میں بیدار ہو گئے، اور معاملہ یہاں تک جا پہنچا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس میں آلودہ ہو گئے. اچھا، اب یہاں پر اس حوالے سے حاشیے میں کچھ لکھا ہے یہاں تک کہ فضول قسم کا مذاق جو کبھی کبھی لڑکوں کے درمیان اپنے ہم جنسوں کے بارے میں ہوتا ہے، بعض اوقات ان انحرافات کی طرف کھینچ لے جانے کا سبب بن جاتا. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے قوم لوط علیہ السلام کا اخلاق. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے اسلامی روایات و تواریخ میں جنسی انحراف کے ساتھ ساتھ قوم لوط علیہ السلام کے برے اور شرمناک اعمال اور گھٹیا کردار بھی بیان ہوا ہے. کہا گیا ہے کہ ان کی مجالس اور بیٹھکیں طرح طرح کے منکرات اور برے اعمال سے آلودہ تھیں. وہ آپس میں رقیق رے کاف یہ کاف جملوں، فحش کلامی اور پھبتیوں کا تبادلہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی پشت پر مکے مارتے تھے، قمار بازی کرتے تھے، بچوں والے کھیل کھیلتے تھے، گزرنے والوں کو کنکریاں مارتے تھے، طرح طرح کے آلات موسیقی استعمال کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے اور اپنی شرمگاہوں کو ننگا کر دیتے تھے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ واضح ہے کہ اس قسم کے گندے ماحول میں ہر روز انحراف اور بدی نئی شکل میں رونما ہوتی ہے اور وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے. ایسے ماحول میں اصولی طور پر برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور لوگ اس طرح سے اس راہ پر چلتے ہیں کہ کوئی کام ان کی نظر میں برا اور قبیح نہیں رہتا. ان سے زیادہ بدبخت وہ قومیں ہیں جو علم کی پیش رفت کے زمانے میں انہی راہوں پر گامزن ہیں. بعض اوقات تو ان کے اعمال اس قدر شرمناک اور رسوا کن ہوتے ہیں کہ قوم لوط کے اعمال بھول جاتے ہیں. اور اب ہم پیج نمبر 114 پر آ گئے ہیں. اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہیڈنگ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافروں کے لیے مثال. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انورٹڈ کاما کہ خدا نے کافروں کے لیے ایک مثال بیان کی ہے اور انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی کی مثال اور لوط کی بیوی کی مثال، اور وہ دونوں ہمارے دو صالح بندوں کے ماتحت تھیں، لیکن انہوں نے ان سے خیانت کی. لیکن ان دو عظیم پیغمبروں سے ان کے ارتباط نے عذاب الہی کے مقابلے میں انہیں کوئی نفع نہیں دیا، اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی آگ میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. اور یہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 کا ہم نے حصہ پڑھا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والہا واو الف لام ہے، اور حضرت لوط کی بیوی کا نام والعتا تھا واو الف لام عین تے ہے. اور بعض نے اس کے برعکس لکھا ہے، یعنی نوح کی بیوی کا نام والعتا اور لوط کی بیوی کا نام والہا یا واہلا کہا ہے. بہرحال ان دونوں عورتوں نے ان دونوں عظیم پیغمبروں کے ساتھ خیانت کی. البتہ ان کی خیانت جائدہ عفت سے انحراف ہرگز نہیں
تھا کیونکہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز بے عفتی سے آلودہ نہیں ہوتی، جیسا کہ پیغمبر اسلام سے ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہے انورٹڈ کاما کہ کسی بھی پیغمبر کی بیوی ہرگز منافی عفت عمل سے آلودہ نہیں ہوئی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ اس پیغمبر کے دشمنوں کے ساتھ تعاون کرتی تھی اور ان کے گھر کے راز انہیں بتاتی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایسی ہی تھی۔ تو یوں سامعین، قارئین، ہم سب نے مل کر حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے جو قصص القرآن میں جتنی چیزیں موجود تھیں وہ ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہوئے تو ہیں 24-25 منٹ، 5-6 منٹ ابھی باقی ہیں یا 10 منٹ کہہ لیجئے، لیکن اگر ہم نے ابھی اس آڈیو کو یہاں روک دیا تو پھر تو بہت چھوٹی سی ہو جائے گی۔ چلیے آگے چلتے ہیں، کیونکہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی کیونکہ بہت طویل ایک قصہ ہے تو ہم یقیناً اس کو پڑھیں گے اور بہت ساری چیزیں جانیں گے، تو شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے، ہیڈنگ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اس کے ساتھ سب ہیڈنگ لکھیے کہ داستان عشق یا پاکیزگی کا بہترین سبق۔ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کا بیان کرنا ضروری ہے۔ اب یہ جو چند چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ نمبر وار ہیں۔ نمبر 1، بے ہدف داستان پردازوں یا پست اور غلیظ مقاصد رکھنے والوں نے اس اصلاح کنندہ واقعے کو ہوس بازوں کے لیے ایک عاشقانہ داستان بنانے اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے واقعات کی حقیقی چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے ایک رومانی فلم بنا کر پردہ سیمی پر پیش کرنا چاہا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے، جس کی ہر چیز نمونہ اور اسوہ ہے، اس واقعے کے مختلف مناظر سے پیش کرتے ہوئے اعلیٰ ترین عفت و پاکدامنی، خودداری، تقوی، ایمان اور ضبط نفس کے درس دیے ہیں۔ اس طرح سے ایک شخص اسے جتنی مرتبہ بھی پڑھے ان قوی جذبوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی بنا پر قرآن نے اسے احسن القصص یعنی کہ بہترین داستان جیسا خوبصورت نام دیا ہے، اور اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے متعدد عبرتیں بیان کی گئی ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے جس میں لکھا، یعنی پوائنٹ 2 ہے، جس کی ہیڈنگ ہے قہرمان پاکیزگی، قاف ہیرے اور میم الف نون، قہرمان پاکیزگی۔ لکھا ہے کہ اس واقعے میں غور و فکر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ قرآن تمام پہلوؤں سے معجزہ ہے، اور اپنے واقعات میں جو ہیرو پیش کرتا ہے وہ حقیقی ہیرو ہوتے ہیں، نہ کہ خیالی، کہ جن میں سے ہر ایک اپنی نوعیت کے اعتبار سے بے نظیر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بت شکن ہیرو جن کی روح بلند تھی اور جو طاغوتیوں کی کسی سازش میں نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام طویل اور پربرکت عمر میں صبر و استقامت، پامردی اور دل سوزی کے ہیرو بنے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 115 پہ۔ لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیرو کہ جنہوں نے ایک سرکش اور عصیان گر طاغوت کے مقابلے کے لیے ایک ہٹ دھرم قوم کو تیار کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک خوبصورت ہوس باز اور ہیلا گر عورت کے مقابلے میں پاکیزگی، پارسائی اور تقوی کے ہیرو بنے۔ علاوہ ازیں اس واقعے میں قرآنی وحی کی قدرت بیان اس طرح جھلکتی ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کئی مواقع پر یہ واقعہ عشق کے بہت ہی باریک مسائل تک جا پہنچتا ہے، اور قرآن انہیں چھوڑ کر ایک طرف سے گزرے بغیر ان تمام مناظر کو ان کی باریکیوں کے ساتھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ سامع میں ذرہ بھر منفی اور غیر مطلوب احساس پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن تمام واقعات کے تن سے گزرتا ہے، لیکن تمام مقامات پر تقوی و پاکیزگی کی قوی شعاعوں نے مباحث کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ نمبر 3 جو ہم پوائنٹ پڑھ رہے تھے نا، جب داستان عشق کی جو بتا رہے 2 پڑھ لی، تیسرا ہے اس کے ساتھ ہیڈنگ لکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ آئیے دیکھتے ہیں اس 3rd پوائنٹ میں کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ قبل از اسلام بھی داستان یوسف لوگوں میں مشہور تھی، کیونکہ توریت میں سفر پیدائش کی 14 فصلیں، فصل 37 سے لے کے فصل 50 تک میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ ان 14 فصلوں کو غور سے مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ توریت میں جو کچھ ہے وہ قرآن سے پہلے ہی مختلف ہے۔ ان اختلافات کے موازنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ کس حد تک پیراستہ اور ہر قسم کے خرافات سے پاک ہے۔ یہ جو قرآن پیغمبر سے کہتا ہے انورٹڈ کاما کہ اس سے پہلے کہ آپ کو علم نہیں تھا، اس عبرت انگیز داستان کی خالص واقعیت سے ان کی عدم آگہی کی طرف اشارہ ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ
ہو گیا ہے ختم، اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ اگر احسن القصص سے مراد واقعہ یوسف ہو، یہاں پر یہ لکھا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ موجودہ توریت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض دیکھی تو کہا کہ یہ میرے بیٹے کی قبا ہے جسے جانور نے کھا لیا ہے، یقیناً یوسف علیہ السلام چیر پھاڑ ڈالا گیا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنا گریبان چاک کیا، ٹاٹ اپنی کمر سے باندھا اور مدت دراز تک اپنے بیٹے کے لیے گریا کرتے رہے۔ تمام بیٹوں اور بیٹیوں نے انہیں تسلی دینے میں کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن انہیں قرار نہ آیا اور کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اسی طرح غمزدہ قبر میں جاؤں گا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی فراست سے بیٹوں کے جھوٹ کو بھانپ گئے اور انہوں نے اس مصیبت میں داد و فریاد نہیں کی اور نہ اضطراب دکھایا، بلکہ جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اس مصیبت کا بڑے صبر سے سامنا کیا، اگرچہ ان کا دل جل رہا تھا، آنکھیں اشکبار تھیں، فطری طور پر کثرت گریہ سے ان کی بینائی جاتی رہی، لیکن قرآن کی تعبیر کے مطابق انہوں نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اوپر قابو رکھا۔ انہوں نے گریبان چاک کیا اور داد و فریاد کرنے اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے سے گریز کیا، جو کہ عزاداری کی مخصوص علامات ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے جو کہ بہرحال اسلام کے بعد بھی یہ واقعہ مشرق مغرب کے مورخین کی تحریروں میں بعض اوقات حاشیہ آرائی کے ساتھ آیا ہے۔ قاری اشعار میں سب سے پہلے یوسف زلیخا کے قصے کی نسبت فردوسی کی طرف دی جاتی ہے، اور اس کے بعد شہاب الدین امق اور مسعودی قمی کی یوسف زلیخا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اور ان کے بعد 9ویں صدی کے مشہور شاعر عبد الرحمن جامی کی یوسف زلیخا ہے۔ ہم نے پیج نمبر 115 مکمل کر لیا ہے، تو ہم اس وقت اپنی ریکارڈنگ کو بھی بس اب ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملیں گے، کیونکہ اگلے پیج پر اگلے ہی ہیڈنگ کے ساتھ ہم باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تو سلامت رہیے اور اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔